تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ طٰہٰ آیات 9 تا 98 الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، یہ اسلوب بیان قرآن میں تہدید و وعید کے لیے بھی آتا ہے اور ترغیب و تشویق کے لیے بھی۔ یہاں موقع و محل دلیل ہے کہ یہ ترغیب و تشویق کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنی ہے؟ یہ سرگزشت ہم تمہیں سناتے ہیں۔ اس میں ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا جو دعوت کے اس مرحلے میں تمہارے سامنے موجود ہیں یا آگے کے مراحل میں پیش آنے والے ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت قرآن میں مختلف اسلوبوں سے جو بار بار بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی کی وراثت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتقل ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر صاحب شریعت بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی تھے۔ ان کو اپنی امت کی تشکیل میں جو زہرہ گداز مراحل پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جس جس طرح نصرت فرمائی، وہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت سبق آموز تھیں، اور بنی اسرائیل نے قدم قدم پر جو ٹھوکریں کھائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح و تربیت کے لیے جو ہدایات دیں وہ اس امت کے لیے درس عبرت ہیں۔ اس سرگزشت کو پڑھتے ہوئے اس کی اس اہمیت کو نظر انداز نہ کیجیے۔ یہ دوسروں ہی کی نہیں بلکہ اپنی بھی حکایت ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا آغاز اس وقت سے کیا گیا جب ان کو نبوت عطا ہوئی۔ مدین سے واپسی پر جب وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وادی طور کے پاس پہنچے تو شب کا وقت تھا، راستہ بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور سردی بھی معلوم ہوتا ہے کہ سخت تھی۔ اتنے میں ایک سمت سے انہیں شعلہ سا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، مجھے ایک شعلہ سا دکھائی دیا ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں سے تمہارے تاپنے کے لیے، جیسا کہ سورہ قصص میں تصریح ہے، کوئی انگارہ لاؤں گا یا وہاں کچھ لوگ ہوئے تو ان سے راستہ معلوم کر لوں گا اور ہمارا سفر جاری رہ سکے گا۔ آنستو کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کو جو آگ نظر آئی تھی اس نوعیت کی آگ کے کسی جلتے ہوئے الاؤ کی نہیں بلکہ ایک شعلہ مستعجل کی تھی جو چمکا اور غائب ہوا۔ اس لیے یہ لفظ تاڑنے اور بھانپنے کے لیے بھی آتا ہے۔ بس ایک چمک سی نظر آئی اور دفعتاً غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا اس کو کسی نے شاید دیکھا بھی نہیں۔ اگر بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے کہ دیکھو وہ سامنے آگ جل رہی ہے، میں یا تو وہاں سے راستہ معلوم کرتا ہوں اور اگر وہاں کوئی نہ ملا تو پھر تاپنے کا سامان کچھ کرتا ہوں تاکہ سردی میں بچاؤ کا کچھ سامان ہو سکے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں ان کو شعلہ نظر آیا تھا تو ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ تو میں ہوں تمہارا رب، یعنی تم تو آگ سمجھ کر آئے ہو لیکن یہاں آگ نہیں بلکہ تمہارا رب موجود ہے۔ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ، پہلی ہدایت یہ ہوئی کہ جوتے اتار دو۔ جوتے اتار کر حاضر ہونا صرف طہارت ہی کے آداب میں سے نہیں ہے بلکہ تواضع کے آداب میں سے بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں مسجد کے احترام کے لیے بھی اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ مسجد خدا کے سامنے حاضری کی جگہ ہے جس کے لیے طہارت اور تواضع دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جوتے صاف ہوں تو ان کے ساتھ مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ تواضع کے خلاف ہے اور مسجد کی حاضری کے لیے جس طرح طہارت شرط ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تواضع شرط ہے۔ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ اس ہدایت کی علت واضح فرمائی ہے کہ تم اس وقت طوٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ طوٰ اس میدان کو کہتے ہیں جو جزیرہ نمائے سینا میں کوہ سینا کے دامن میں واقع ہے۔
کسی پہاڑ یا وادی یا رقبہ زمین کا تقدس ایک امر اضافی ہے۔ زمین ساری خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کے کسی ٹکڑے کو کسی دوسرے ٹکڑے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ کسی ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص نسبت ہو جائے۔ اس وادی کو یہ خاص شرف حاصل ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی اور اپنے کلام سے نوازا، اس وجہ سے اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ استماع کے معنی توجہ اور اہتمام کے ساتھ سننے کے ہیں۔ یہ جملہ اصل بات کہنے سے پہلے پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی میں نے تمہیں اپنے کار خاص فریضہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، تو جو کچھ تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو غور اور توجہ سے سنو۔ اس میں اس تشریف و تکریم کی طرف بھی اشارہ ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اور عظیم ذمہ داری کی طرف بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس منصب کی بدولت عائد ہوئی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ اولین تعلیم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یہی تعلیم ہمیشہ تمام انبیاء علیہم السلام کو دی گئی ہے۔ اس آیت کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں 3 باتیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس لیے کہ یہی عقیدہ مرکز دین ہے۔ جہاں تک خدا کے ماننے کا تعلق ہے، دنیا نے ہمیشہ خدا کو مانا ہے۔ انکار خدا کی حماقت موجودہ زمانے کی پیداوار ہے، البتہ شرک کی ضلالت ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں انسان پر حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہر نبی کو سب سے پہلے توحید ہی کی تعلیم دی گئی، اور ہر نبی نے سب سے پہلے شرک ہی کے خلاف جہاد کیا۔ دوسری چیز جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ہوئی وہ خدا کی عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ حق بلا شرکت غیر ہے۔ جب وہ معبود ہے تو لازم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ یہ عبادت بلا شرکت غیر ہو۔ اس عبادت کے لوازم میں سے، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں ذکر کر چکے ہیں، خدا کی اطاعت بھی ہے۔ جس طرح خدا کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح خدا کے احکام کے خلاف طوعاً کسی کی اطاعت بھی جائز نہیں۔ عبادت کی اصل روح خدا کے آگے اپنی بندگی اور غلامی کا اقرار، اس کے ساتھ اپنے عہد اطاعت و وفاداری کی تجدید اور اس کا تذکر ہے۔ اس وجہ سے یہ بات خدا کی بندگی کے بالکل منافی ہے کہ تسبیح تو اس کی جائے اور شریعت خود تصنیف کی جائے، یا کسی دوسرے کے لیے یہ حق تسلیم کیا جائے۔ یہ چیز شرک ہے۔ اس کے شرک ہونے کے دلائل ہم نے اپنے رسائل حقیقت شرک اور حقیقت توحید میں بیان کیے ہیں۔ تیسری چیز نماز ہے۔ نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے اندر اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ نماز کا حکم اللہ کے ذکر کو قائم و دائم رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز انفرادی ہو یا اجتماعی، خدا کے ذکر کی سب سے بڑی محافظ ہے، اور اس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ مؤثر مظہر بھی۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلے اسی کی ہدایت ہوئی۔ نماز ہی کے ذریعے سے بندہ اپنے عہد بندگی کو یاد کرتا ہے جو اس نے رب کے ساتھ کیا، اور جو اپنے رب سے اس نے باندھا ہے، اور اسی کے ذریعے سے کوئی امت اپنے اس میثاق کو یاد رکھتی ہے جو خدا نے اس سے لیا ہے، اور جس کا خدا سے اس نے اقرار کیا ہے۔ اگر کوئی فرد یا امت نماز کو ضائع کر دے تو اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا۔ اس مضمون کی وضاحت سورہ مریم کی آیت 59 کے تحت ہو چکی ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ یہ قیامت کی یاد دہانی ہے، اور اس کے لیے آتیۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گی، بلکہ یہ فاعل کا صیغہ ہے جس کے اندر زور اور تاکید ہے کہ یہ آ کے رہے گی، یہ شدنی اور اٹل ہے،
یہ امر ملحوظ رہے کہ قیامت کے باب میں عام ذہن کبھی انکار طور پر نہیں کرتا بلکہ تعجب و استبعاد کا اظہار کرتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کے اثبات کے پہلو بپہلو اس کی قطعیت پر بہت زور دیا ہے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یہ قیامت کا اصل مقصد بیان ہوا ہے کہ اس کا آنا اس لیے لابدی ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کا، نیک ہو یا بد، بدلہ دیا جانا ناگزیر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ دنیا ایک رحیم و حکیم کی بنائی ہوئی دنیا نہیں بلکہ ایک کھلنڈرے کا کھیل بن کر رہ جاتی ہے، اور یہ بات بالبداہت خلاف عقل ہے۔ بما تسعیٰ کے لفظ نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے عمل ہی کا بدلہ پائے۔ اگر کسی کے اعمال تو ہوں شیطان کے، لیکن وہ کسی کی سعی و سفارش یا اپنے حسب و نسب کے بل پر مرتبہ صالحین و ابرار کا حاصل کر لے یا بعض پرس سے بری ہو جائے، تو اس کے معنی نعوذ باللہ یہ ہوں گے کہ اللہ میاں کے ہاں بھی اصل قدر عمل اور کردار کی نہیں بلکہ شفاعت و سفارش کی ہے اور خاندان و نسب کی۔ آیت کے بیچ میں اکاد و اخفیہا کے الفاظ بطور جملہ معترضہ کے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ نہایت بلیغ ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کو چھپائے رکھوں گا بلکہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اس کو چھپائے ہی رکھوں۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لفظ اکادو سے جملہ کے اندر یہ مضمون پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر چند میں نے تو ابھی قیامت پر پردہ ڈال رکھا ہے اور یہ پردہ ابھی ڈالے ہی رکھوں گا، لیکن خود قیامت کا یہ حال ہے کہ وہ بے نقاب ہو جانے کے لیے بالکل بے قرار ہے۔ یہی مضمون دوسرے الفاظ میں سورہ اعراف میں یوں وارد ہوا ہے: ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، آسمان و زمین دونوں اس کے بوجھ سے رامبار ہیں، وہ تمہارے اوپر بس اچانک ہی آ دھمکے گی۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ انہا میں ضمیر کا مرجع ہمارے نزدیک صلاح ہے اور بہا کی ضمیر کا مرجع الساعہ ہے، یعنی نماز سے تمہیں وہ شخص روکنے یا غافل نہ کرنے پائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے۔ یہ مفہوم لینے میں اگرچہ بظاہر انتشار ضمیر کا سوال پیدا ہوتا ہے جس کو کلام کا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن انتشار ضمیر صرف اس صورت میں عیب ہے جب مرجع کے تعین کے لیے کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو۔ اگر واضح قرینہ موجود ہو تو یہ کوئی عیب نہیں بلکہ اس سے کلام میں اعجاز کا حسن پیدا ہوتا ہے، اور فصحاء کے کلام میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ یہاں قرینہ بالکل واضح ہے۔ نماز اور قیامت کے ذکر کے بعد دو فعل استعمال ہوئے، ایک یصدن اور دوسرا یؤمنو۔ زبان کا ذوق رکھنے والا شخص بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ پہلا فعل صلاح سے واضح مناسبت رکھتا ہے اور دوسرا قیامت سے۔ یہی رائے اگلوں میں سے ابو مسلم کی ہے اور مجھے یہ رائے ہر اعتبار سے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ حکمت دین کے پہلو سے اس مسئلہ پر غور کیجئے تو یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قیامت پر پختہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے نماز ایک مصیبت ہے۔ قرآن میں اس کی تصریح موجود ہے: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ البقرہ 45 تا 46۔ اور بے شک یہ بہت گراں ہیں مگر ان ڈرنے والوں پر جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی سے ان کو سابقہ پڑنے والا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے کہ اتباع ہوا اور ترک نماز میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ سورہ مریم میں یہ آیت گزر چکی ہے: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ مریم 59۔ بس ان کے بعد ایسے برے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیرو بن گئے، تو وہ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی تاکید ہوئی وہ نماز ہے،
اور خاص طور پر جس چیز کی یاد دہانی کی گئی وہ آخرت ہے۔ یہی بات حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ سے، جیسا کہ سورہ مریم میں آپ معلوم کر چکے ہیں، ہم آہنگ بھی ہے، لیکن یہود کی بدقسمتی قابل ماتم ہے کہ انہوں نے نماز بھی ضائع کر دی اور آخرت کو بھی بھلا بیٹھے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ان کے صحیفوں میں قربانی کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن نماز کا ذکر بالخصوص ہیکل میں صرف ایک جگہ سفر خامس باب 26 میں ملتا ہے۔ ان کے بعض فقہا کا خیال تو یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کا حکم سرے سے دیا ہی نہیں۔ اگر تورات میں اس کا کہیں ذکر ہے تو وہ بعد کے مرتبوں کی ایجاد ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ان کے صدوقی تو حشر بعد الموت کے سرے سے ہی قائل نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جزا و سزا جو کچھ ہے سب اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مراجع نے بھی اپنا عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی سے مستعار لیا ہے۔ آخر میں لفظ فتردہ بطور تنبیہ ہے کہ اگر نماز اور یاد آخرت سے غفلت ہوئی تو سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ یہی چیزیں سارے دین کی حفاظت کرنے والی اور شیطان کے فتنوں سے امان میں رکھنے والی ہیں۔ جو ان سے غافل ہوا اس نے گویا اپنے آپ کو شیطان کے حوالہ کر دیا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، لفظ یمین دائیں بائیں کے مفہوم سے مجرد ہو کر صرف ہاتھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کلام عرب میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ سوال ظاہر ہے کہ تحقیق کے لیے نہیں بلکہ اظہار التفات و نوازش ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ جس طرح باپ بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ وہ اس چیز سے بیٹے سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اسی طرح رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور سوال اس چیز سے متعلق کیا جو آگے ان تمام خوارق کا ذریعہ بننے والی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے۔ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حشو کے معنی درخت سے پتے جھاڑنے کے ہیں۔ اکبری نے احش بہا علی غنمی کے معنی اقوم بہا علی غنمی کے لیے ہیں، یعنی اس لٹھیا سے میں اپنے ڈیوڑ کی چرواہی اور حفاظت کرتا ہوں۔ اگر لغت سے اس معنی کی شہادت مل جائے تو بہت خوب ہے، لیکن اکبری نے خود شہادت نہیں پیش کی، اس وجہ سے میں نے معروف معنی ہی پر اکتفا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لٹھیا ہے جس پر میں ضرورت ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور میرے دوسرے کام بھی اس سے نکلتے ہیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کا صرف سیدھا سادہ جواب دے دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے جواب میں کچھ بساط کلام اور سخن گستری کی شان پیدا ہو گئی۔ وہ صرف یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ یہ میری لٹھیا ہے، لیکن انہوں نے سوال کے انداز سے بھانپ لیا کہ یہ محض سوال نہیں بلکہ اس میں التفات خاص کی دل نوازی بھی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جواب میں تفصیل سے کام لیا کہ شاید اس طرح کچھ مزید سوال و جواب کی راہ کھلے۔ مخاطب کرنے والا محبوب و مطلوب ہو تو گفتگو کو طویل کرنے کی کوشش ایک امر فطری ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ ارشاد ہوا کہ اس لٹھیا کو زمین پر ڈال دو اور پھر قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لٹھیا کو زمین پر پھینکا اور وہ دفعتاً ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ سانپ کو دیکھ کر ڈرنا ایک امر طبعی ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر ڈرے کہ ہاتھ کی لٹھیا جو سانپ کو مارنے والی بن سکتی تھی وہ تو خود سانپ بن گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا کہ ڈرو نہیں، اس کو بے جھجک پکڑ لو، تمہارے پکڑتے ہی ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر پھیر دیں گے، یہ جیسی لٹھیا تھی ویسی ہی لٹھیا بن جائے گی۔
وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اخری۔ ساتھ ہی دوسری ہدایت یہ ہوئی کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کی طرف سکیڑ لو، پھر جب تم اس کو بغل سے نکالو گے تو وہ وہاں سے چٹا سفید بغیر کسی مرض کے ایک دوسری نشانی بن کر برآمد ہوگا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ یہاں بیضاء کے ساتھ من غیر سوء کی قید اس شبہ کے ازالے کے لیے آئی ہے کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کسی مرض کے سبب سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر ہوگی۔ اس سے تورات کی اس روایت کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ابرص سے سفید نکلا۔ یہ امر بھی یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ سفیدی مستقل نہیں تھی، بلکہ قرآن کے الفاظ شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظہور کو اس شرط کے ساتھ خاص کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نشانی کے طور پر دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالیں گے تب یہ سفید نکلے گا۔ کسی مرض کا شبہ تو خدا نخواستہ اس حالت میں ہوتا جب ہاتھ مستقلاً سفید ہو جاتا، لیکن ایسا ہوتا تو پھر معجزہ کیا ہوتا؟ آیتن اخری مستقل جملہ نہیں بلکہ یہ دوسرا حال ہے۔ ایک حال تو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مرض کے چٹا سفید بن کے نکلے گا، دوسرا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسری نشانی بن کر نکلے گا۔ ہم نے ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھا ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مستقل فتوحات جو مستقبل میں آ رہی تھیں ان کی بشارت ہے کہ بظاہر تو یہ دو ہی معجزے ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر ہمارے بہت سے دوسرے بڑے بڑے معجزے بند ہیں۔ آگے جب امتحان کے مراحل آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ ان سے ہماری قدرت و قہر کے کیا کیا کرشمے اور خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے مقابل میں ان کے جو کرشمے ظاہر ہوئے ان کی تفصیلات تورات میں موجود ہیں۔ خود قرآن میں عصا کے جو کرشمے مذکور ہیں ان کی عظمت ظاہر ہے۔ اسی عصا نے ان کے لیے سمندر سے راہ نکالی اور اسی سے انہوں نے ایک پہاڑی سے اکٹھے 12 چشمے جاری کر دیے۔ توحید اور آخرت اور نماز کی تعلیم و تاکید اور ان دو معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے جائیں اور اس کو خدا اور اس کے غضب سے ڈرائیں۔ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزات کے باب میں معروف سنت الہی تو یہی رہی ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس وقت دیے جاتے ہیں جب ان کی قوموں نے شدت کے ساتھ ان کا مطالبہ کیا، اور مقصود ان کے دیے جانے سے صرف اتمام حجت رہا ہے۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے ہیں، کسی معجزے ہی کے لیے بضد ہیں، ان کے پاس حق سے انحراف کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ کیوں ہوا کہ ان کو منصب نبوت پر مامور کرتے ہی 2 معجزے دے دیے گئے؟ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے سرکش اور جابر حکمران کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے جو شخصی اور قومی دونوں اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا۔ ان کی بات سننا اور سمجھنا تو درکنار، اندیشہ اس بات کا تھا کہ یہ علم ہوتے ہی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں فوراً ان کے قتل کا حکم دے دیتا، بلکہ ان کے قتل کا حکم تو اسی وقت وہ دے چکا تھا جب قبطی کے قتل کا واقعہ پیش آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر مدین چلے گئے۔ اس وجہ سے وہ اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ ایک ایسے منتقم و جبار کے سامنے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رسول کی حیثیت سے انذار کے لیے جاتے تو بھلا وہ ان کی بات سننے کا کب روادار ہوتا؟ وہ تو صرف اسی شکل میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی جو اس کو مرعوب کر دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ان کو 2 ایسے معجزوں سے مسلح کر دیا جن کی مدد سے وہ اپنے دشمن کی ہر تعدی سے محفوظ رہے، اور انہوں نے فرعون کے سامنے جاتے ہی، جیسا کہ آگے کی آیات سے واضح ہوگا، اپنے ان معجزات کا اظہار بھی کر دیا تاکہ وہ خبردار رہے کہ اگر اس نے کوئی غلط اقدام کیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں وہ عصا ہے جو ہر کبر و غرور کا سر
پاش پاش کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اذهب الى فرعون انہ طغی، یہ وہ پہلی مہم ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مامور فرمائے گئے۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کی سرکشی کی تفصیل سورہ اعراف کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ وہ اپنے زعم میں خود کو رب الاعلیٰ کہتا تھا اور مصریوں کے لیے سب سے بڑا دیوتا سورج کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اسٹیچو اور بت سارے مصر میں پوجے جاتے تھے۔ خدا کے بندوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اس نے اپنی ساری مملکت میں یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بیٹے پیدا ہوں وہ قتل کر دیے جائیں، دریا میں پھینک دیے جائیں، صرف لڑکیاں لونڈیاں خدمت انجام دینے کے لیے زندہ رکھی جائیں۔ جس کا رویہ خالق اور خلق کے ساتھ یہ ہو، اس کے طغیان میں کلام کی گنجائش کہاں رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس طغیان سے اچھی طرح باخبر تھے، بلکہ وہ خود اس کے ستم زدہ تھے۔ اس وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں فرمائی، بلکہ صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ یہاں وہ بات بھی نگاہ میں رکھیے جس کی طرف ہم ایک سے زیادہ مقامات میں اشارہ کر چکے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے انذار اور اپنی دعوت کا مخاطب سب سے پہلے اپنی قوم اور سوسائٹی کے اعیان و اکابر کو بناتے ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کا نظام انہی کی قیادت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اصلاح کو قبول کر لیں تو ساری سوسائٹی بہت جلد اصلاح قبول کر لیتی ہے اور دعوت کی اقلیت و برتری کا رعب سب پر چھا جاتا ہے، اور اگر وہ ضد و مقابرت کی وجہ سے حق کو جھٹلاتے ہیں تو یہ چیز بھی دعوت کے حق میں ایک پہلو سے مفید ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پیرووں پر اپنے لیڈروں کی منطق کا کھوکھلاپن واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ حق قبول کر لیتے ہیں تو پورے شعور اور کامل بصیرت کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اور یہ بصیرت ان کے اندر وہ قوت تسخیر پیدا کر دیتی ہے کہ کل تک اگر وہ دریا کے کنارے کے ماہی گیروں کی طرح صرف مچھلیوں کے پکڑنے والے تھے تو اس انقلاب حال کے بعد آدمیوں کو پکڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو تحریکیں عوامی پراپیگنڈا سے اپنے کام کا آغاز کرتی ہیں، ان کا سارا اعتماد عوام کو بھڑکانے والے جذباتی نعروں پر ہوتا ہے۔ انہی کے بل پر وہ چلتی ہیں، جب تک قائم رہتی ہیں انہی کے بل پر قائم رہتی ہیں۔ ان کے اندر نہ عقل کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوتا ہے۔ جذبات کے ایک مؤثر عامل ہونے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر انہی کے ہاتھ میں زندگی کی باگ دے دی جائے تو پھر زندگی کا انجام معلوم ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جو ہی یہ بات آئی کہ ان پر فریضہ رسالت کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں اور اب انہیں فرعون کے پاس خدا کے رسول کی حیثیت سے انذار و تبلیغ کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے فوراً یہ دعا کی جو اوپر نقل ہوئی۔ اس دعا کے لفظ لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوجھ کو کتنا بھاری محسوس کیا ہے اور کس دل سوزی کے ساتھ اس بارے گراں کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد و رہنمائی کے لیے التجا کی ہے۔ دنیا پرست لیڈروں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈری ہی کی ہوس میں جیتے اور اسی کے عشق میں مرتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کا سینہ اس ہوس سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جب امامت کے منصب پر مامور فرماتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داریوں کا تصور سے کانپ اٹھتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے ان پر یہ بوجھ ڈالا ہے تو وہی اس کے اٹھانے کے لیے ہمت و قوت بخشے اور ہر قدم پر دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کے لیے دعا فرمائی۔ اگر ذمہ داری بھاری ہو اور آدمی کو اس ذمہ داری کا کما حق ہو احساس بھی ہو
تو ہر حساس آدمی کا سینہ اس سے بھینچتا ہے۔ یہ آدمی کی کمزوری کی دلیل نہیں بلکہ یہ اس کے حساس اور فرض شناس ہونے کی دلیل ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نبوت کو مانگ کر نہیں پاتے بلکہ اس کی ذمہ داری، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر وہ اپنے سینہ میں اضطراب اور تردد محسوس کرتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کس حد تک اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سینہ کی یہ خلش اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے دور ہو سکتی ہے۔ وہی دل میں ہمت و عزیمت ڈالتا ہے اور وہی آگے کے مراحل کے لیے علم و یقین کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ تب سینہ کھلتا ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ یہ حقیقت یہاں ملحوظ رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر بھی سارا علم و یقین ایک ہی دن میں انڈیلا نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی مرحلہ بمرحلہ اپنی منازل کے سفر کے اعتبار سے اس کا حصہ پاتے ہیں اور برابر رب زدنی علما کا درد رکھتے ہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اندرونی خلش کے ازالہ کی دعا کے بعد یہ حالات کی مساعدت، راہ کی ہمواری اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا ہے کہ ہر چند یہ مہم بہت سخت ہے لیکن تو چاہے تو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ تو اپنے فضل سے ہر مشکل کو آسان کر اور راہ کی ہر رکاوٹ کو دور کر۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یہ نہایت ادب اور تواضع کے ساتھ مقصد دعوت کے لیے قوت اظہار و بیان عطا کیے جانے کی درخواست ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس دور میں ابلاغ کا واحد ذریعہ صرف کسی خطیب کی خطابت اور زبان آوری ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں خطیبوں کو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ عرب میں تو یہ حال تھا کہ جو شخص قبیلے کا خطیب ہوتا وہی اس کا زعیم اور قائد ہوتا۔ جوہر خطابت کے بغیر اس دور میں کوئی شخص قیادت و امارت کی ذمہ داریاں کما حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اب پردیس کی ایجاد نے قلم کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے، بلکہ اب تو اصلی اہمیت پریس ہی کو حاصل ہے۔ آج اگر کوئی شخص کسی طرح پریس کی مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ایک بڑا خطیب اور زبان آور ہونے کا مدعی بن سکتا ہے، اگرچہ وہ دو فقرے بھی صحیح بولنے پر قادر نہ ہو۔ لیکن پریس کی ایجاد سے پہلے خطابت اور زبان آوری کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ خصوص جن کے اوپر عوام کی قیادت و امارت کی ذمہ داری ہو، وہ تو اس قابلیت کے بغیر اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان آور خطیب نہیں تھے۔ خطابت و زبان آوری ہر چند نبوت اور رسالت کے لوازم میں سے نہیں ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اس کی اہمیت، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، بالخصوص اس دور میں بہت تھی۔ اس وجہ سے جب ان پر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو ان کو اپنی اس کمی کا احساس ہوا اور شرح صدر کی دعا کے ساتھ انہوں نے اظہار و بیان کی قوت بخشے جانے کی بھی دعا فرمائی کہ اے رب، میری زبان کو قوت اور روانی عطا فرما تاکہ میں اپنی دعوت کو اس طرح پیش کر سکوں کہ لوگ میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ اپنی اس کمی کے احساس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا شریک کار بنائے جانے کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام تورات اور قرآن مجید دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت زور آور خطیب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجا طور پر یہ توقع تھی کہ اگر ان کا تعاون حاصل ہوگا تو جس کمی کا وہ اپنے اندر احساس کر رہے ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سورہ قصص میں ان کی دعا یوں مذکور ہے: وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًّا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ القصص 34۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اس کو ایک معاون کی حیثیت سے میرے ساتھ کیجیے کہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اس آیت سے یہ بات صاف واضح ہے کہ اصل ضرورت جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقصد دعوت کے لیے محسوس فرما رہے تھے، ایک زوردار خطیب کی تھی۔
اس پہلو سے وہ اپنے اندر ایک کمی محسوس فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے سے زیادہ ایک فصیح البیان خطیب کی ان کو مدد حاصل ہو جائے تاکہ وہ زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے پر لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر سکیں۔ یہی بات سورہ شعراء میں یوں مذکور ہوئی ہے: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون۔ شعراء 13۔ اور میرا سینہ بھیجتا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے، تو ہارون کے پاس پیغام بھیج۔ ان آیات سے یہ بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی زبان آور اور زوردار خطیب نہیں تھے، لیکن یہ بات کہیں سے نہیں نکلتی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت کی روایت صرف تورات میں ہے، وہیں سے ہماری تفسیر کی کتابوں میں داخل ہوئی اور پھر اس کو مستند کرنے کے لیے ہمارے مفسرین نے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی گھڑ لیا۔ تورات کی روایات کا جو حال ہے ان کا اندازہ اوپر آپ کو ہو چکا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء کو برص کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ جو لوگ اپنے نبی کو برص کا مریض قرار دے سکتے ہیں، ان سے کیا بعید ہے کہ وہ اس کے اندر لکنت کا عیب بھی نکال دیں۔ بہرحال قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لکنت کا ثبوت ملتا ہو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِی کے الفاظ میں بھی جس بات کی درخواست ہے وہ لکنت دور کرنے کی نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اظہار و بیان کی وہ قابلیت و صلاحیت بخشے جانے کی درخواست ہے جو فریضہ نبوت اور رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری تھی، اور یہ درخواست نہایت متوازنہ اسلوب و الفاظ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ مجھے دلوں کو تسخیر کرنے والا ایک جادو بیان خطیب بنا کر نہایت خاکسارانہ انداز میں فرمایا کہ میری زبان میں وہ روانی عطا فرما کہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ دعا کرنے کے لیے لکنت کا مریض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک قادر الکلام بھی دعا کرتا ہے اور اسے کرنی چاہیے۔ بسا اوقات معنی اور حقائق کا جوش اس طرح سینہ میں امڑتا ہے کہ ایک قادر الکلام آدمی بھی اپنی زبان اور اپنے قلم کو اس کی تعبیر سے قاصر محسوس کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عام لیڈروں کی طرح صرف نعرہ نہیں لگانا تھا، بلکہ دین کے حقائق و اسرار کی تفہیم کرنی تھی، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے سامنے جو نہ صرف ان کی تکذیب پر ادھار کھائے بیٹھے تھے بلکہ ان کی جان کے دشمن تھے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف چھدہ اتارنے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مخالفوں کے دل میں اتر جانے کا ارمان رکھتے تھے۔ مخالفوں سے تو یہ امید نہ تھی کہ ان کے دل اور ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے زبان ہی مانگی تاکہ ان کو اپنی بات سمجھا سکیں۔ الغرض ہمارے نزدیک یہ لکنت کی روایت ناقابل اعتبار ہے، قطع نظر اس سے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ جس طرح اخلاقی عیوب سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح خلقی نقائص سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں اس روایت کی تائید کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرعون کا طعنہ جو سورہ زخرف میں وَلَا يَكَادُ يُبِينُ کے الفاظ میں نقل ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اس کے محل میں بحث کریں گے۔ فَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ اوپر سورہ قصص اور سورہ شعراء کی جن آیتوں کا حوالہ ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ ایک مددگار اور شریک کار کی ضرورت خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوت بیان کی کمی کے پہلو سے فرمائی، اور اس کمی کی تلافی کے لیے وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نہایت موزوں آدمی سمجھتے تھے۔ وہ ان کے بڑے بھائی تھے، ان کے اخلاق و کردار پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی فصاحت بیان کی، جیسا کہ تورات سے واضح ہے، قوم میں بڑی شہرت تھی۔ ان کی تمام صفات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنے ہی گھر اور خاندان اللہ کا پیغام پہنچانے کا زیادہ حقدار ہو سکتا ہے کہ اس کے طریقہ کار بنائے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کریں۔ من اہلی کے لفظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس انتخاب میں کسی خاندانی عصبیت کو دخل تھا۔
خاندانی عصبیت کا شبہ تو اس صورت میں ہوتا جب مجرد خاندان کی وجہ سے ان کو ترجیح دی جاتی، لیکن جب وجہ انتخاب صفات ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے جب کسی فضل و رحمت کے لیے دعا فرماتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو شریک کرے، بشرطے کہ وہ اہل و عیال صالح ہوں۔ بقرہ کی تفسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اشدد بہ ازری و اشرکہ فی امری۔ ازر پیٹھ اور کمر کو کہتے ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر اور شریک کار بنا کہ میری کمر کو مضبوط کرے تاکہ میں اس بار گراں کو حسن و خوبی کے ساتھ اٹھا سکوں۔ وہ اشرکہ فی امری سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اس بات کے لیے تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد صرف ایک صحابی اور ساتھی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شریک نبوت کی حیثیت سے ہو، یعنی وہ بھی فرائض نبوت سے متعلق عند اللہ مسئول و ذمہ دار ہوں اور انہیں بھی براہ راست اللہ کی طرف سے رہنمائی و عصمت حاصل ہو۔ یہ درخواست ایک بڑی اہم درخواست تھی، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے جیسا کہ سورہ مریم آیت 53 کے تحت ہم ذکر کر چکے ہیں، کسی نبی کے متعلق یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ایک دوسرا نبی اس کا وزیر بنایا گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا اور ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ دنیا دار لیڈروں میں تو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے بھی رشک و رقابت کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے اختیارات کے قریب ٹکنے دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن جہاں امانت و ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو ایک نبی اپنی نبوت کے منصب عظیم میں بھی دوسرے کو شریک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ رکھیے کہ تورات میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر اس حیثیت سے نہیں آیا جس حیثیت سے قرآن میں ہے۔ تورات میں ان کا ذکر بس موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور ترجمان کی حیثیت سے آیا ہے، اور وہ بھی ایسے ساتھی کی حیثیت سے کہ سامری کی فتنہ انگیزیاں بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دی گئیں۔ یہ قرآن کا فیض ہے کہ اس نے ان شخصیتوں کی اصلی حقیقت اور حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی ہارون علیہ السلام کو شریک کار بنائے جانے کی درخواست اس لیے ہے کہ ہم دونوں مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں انفرادی ذکر اور تسبیح ہی مراد نہیں بلکہ اجتماعی ذکر و تسبیح بھی مراد ہے، اور یہ تعبیر ہے فریضہ نبوت کی ادائیگی کی۔ نبی اور انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر کام کرنے والوں کی خلوت و جلوت دونوں ذکر و تسبیح ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ذکر و تسبیح، اور بازار میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ذکر و تسبیح ہے۔ ان کی رزم و بزم دونوں میں فرق عمل نہیں بلکہ یہ ایک ہی میدان عمل ہوتا ہے۔ اس سورہ کی آیت 14 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کا اہتمام رکھنا، اور پھر اسی سورہ کی آیت 44 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں حضرات کو فرعون کے دربار میں جانے اور ساتھ ہی اس بات کی ہدایت ہوتی ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا۔ ظاہر ہے کہ اس ذکر سے مراد وہ انذار و تبلیغ ہے جس کے لیے وہ فرعون کے پاس بھیجے جا رہے تھے۔ تسبیح و ذکر دونوں لفظوں کے ایک ساتھ ذکر کرنے میں ایک ادبی پہلو بھی ملحوظ ہے، وہ بھی نگاہ میں رہے۔ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور ذکر میں اس بات کا، اور یہ نفی و اثبات دونوں خدا کے ساتھ صحیح تعلق کو استوار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ جو چیزیں خدا کی شان، اس کی صفات اور اس کی مرضیات و احکام کے منافی ہیں ان کی نفی کی جائے، اور جو چیزیں اس کی شان، اس کی صفات اور اس کے احکام کے موافق ہیں ان کا اس بات و اظہار کیا جائے۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر مومن کا عقیدہ اور کردار بنتا ہے، اور نفی اس بات پر مقدم ہے۔ جب تک آپ ماں سوا اللہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ الا اللہ سے پہلے لا الہ کا اعلان ضروری ہے۔ انک کنت
بنا بصیرہ، یہ اپنی اس دعا کے حق میں اسی طرح کی سفارش ہے جس طرح کی سفارش حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کے حق میں ما کنتو دعائک رب شقیہ کے الفاظ سے پیش کی ہے۔ سورہ مریم کی تفسیر میں اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں آدمی کے لیے بہترین سفارش اس کا اپنا عمل نہیں ہے بلکہ خود خدا ہی کے فضل و کرم کا واسطہ ہے۔ جب بندہ اس پر اعتماد کر کے رب سے مانگتا ہے کہ جس نے بن مانگے سب کچھ بخشا ہے، وہ بھلا مانگنے پر کس طرح محروم فرمائے گا، تو رب کریم اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے رب کے اسی معاملے کا حوالہ دیا ہے کہ جب تو ہمیشہ ہمارا نگران حال رہا ہے تو اب جب کہ ہم تیرے ہی نام کی خاطر اٹھ رہے ہیں، بھلا تیرے فضل و کرم سے کیوں محروم رہیں گے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، سؤلہ اور سوال کے ایک ہی معنی ہے، یعنی درخواست و التجا۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری درخواست منظور ہو گئی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے خطاب میں بھی بڑا پیار ہے اور منظوری کے الفاظ میں بھی بڑی شان جھلک رہی ہے۔ دعا کے الفاظ ختم ہوتے ہی بشارت سنا دی گئی کہ تمہاری عرضی منظور، گویا بلا کسی توقف اور بلا کسی استثناء کے سب منظور۔ ظاہر ہے کہ اس منظوری میں ان کی وہ درخواست بھی شامل ہے جو انہوں نے اظہار و بیان کی قوت بخشے جانے کے لیے کی، وہ بھی ان کو عطا ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر بھی بنا دیے گئے۔ دعا اگر صحیح مقصد کے لیے صحیح وقت پر سچے جذبے کے ساتھ کی جائے تو وہ خدا کی بارگاہ سے اسی طرح شرف قبولیت پاتی ہے۔